الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غفر له من عرفة إلى عرفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم حجاج کرام اور ہماری مائیں بہنیں جن کو حج کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، آج کا دن ہمارے لیے زندگی کا بڑا ہی قیمتی اور یادگار دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس بابرکت میدان میں ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے. آرام کرنے کے لیے زندگی بھر پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی زندگی کے ایام موجود ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے زوال کے بعد سے لے کر اور غروب تک کا، یہ ایسا قیمتی لمحہ ہے کہ دوبارہ پھر پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو. اس کو پوری طرح کارآمد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفے کے دن اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنے کانوں کو قابو میں رکھے، اپنی نظر کو محفوظ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس عرفے کے دن سے اگلے سال عرفے تک کے درمیان کے سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو آج کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، دعا کا دن ہے، اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے. اس کے کسی بھی لمحے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے اور پوری تضرع زاری کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے چاہنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال کرنا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملے گا. ایک مرتبہ ایک یہودی نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. اتنی اہم آیت ہے وہ. تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آیت ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے اپنا دین تم پر کامل کر دیا اور میری نعمت تم پر تام ہو گئی اور میں تم سے اب صرف راضی ہوں دین اسلام سے. اس آیت کے بارے میں یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر ایسی آیت اترتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے. تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ کب اور کہاں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت عصر کے بعد میدان عرفات میں نازل ہوئی، جبل رحمت کے قریب، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
دو عیدیں جمع کر رکھی تھیں، ایک عید کا دن اور ایک عرفات میں جمع ہونے کا دن۔ یہ وہ یادگار موقع ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی بھی کمی یا اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اب صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام پر جو کامل طور پر عمل کرے گا وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے گا، اس کے علاوہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اعلان یہاں پر کر دیا گیا ہے، یہی اعلان ہمیں یہاں سے سینے میں لگا کر کے لے کے جانا ہے کہ ہم دین پر جئیں گے، دین پر مریں گے، دین کی خدمت کریں گے، اپنے اوپر دین کو نافذ کریں گے۔ ہماری زندگی 100% دین کے مطابق چلے گی، اسلام کے مطابق چلے گی، ایمان کے مطابق چلے گی، پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق چلے گی۔ ہمارا چہرہ مہرہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، ہمارا لباس تراش خراش بھی سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ جذبہ لے کر کے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے، یہاں ہم جیسا عزم اور ارادہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ آج مانگنے کا دن ہے۔ آج کوئی یہ نہ سوچے کہ میاں جو میں مانگ رہا ہوں مجھے کہاں سے ملے گا، کون دے گا، کیونکہ دینے والی ذات ایسی ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تم تمام اولین و آخرین سب جمع ہو جاؤ ایک میدان میں، اور ہر ایک جو جی میں آئے، جتنا جی میں آئے وہ مانگے، اور میں سب کو بلا کسی کمی کے عطا کر دوں۔ تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جیسے سمندر میں سوئی کو ڈال کر کے نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی آنے والی نہیں۔ میرا خزانہ اتنا زبردست ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمان اور زمین کے سبھی خزانے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ آج اس یقین کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ ہم جو مانگیں گے وہ ہمیں ملے گا۔ بسا اوقات آدمی کوئی چیز مانگتا ہے اور میدان عرفات میں مانگتا ہے، مستجاب جگہوں پر مانگتا ہے، لیکن بار بار مانگنے کے باوجود وہ چیز نہیں ملتی۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میری دعا رد ہو گئی، یہ نہ سمجھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے، یہ سب سے کم درجہ ہے، اسے ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی مقدر تھی، اس دعا کی بدولت اللہ نے وہ مصیبت ہٹا دی۔ اس دعا کی قبولیت کا یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی پہلے سے اعلیٰ درجہ ہے، مصیبت ہٹ گئی۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ نہ دنیا میں کوئی بات ملی، نہ کوئی مصیبت ہٹی، مگر اس دعا کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا۔ قیامت میں جب آدمی پہنچے گا اور دیکھے گا کہ میاں چٹے کے چٹے لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلا تم نے دعا مانگی تھی، دنیا میں نہیں ملا، یہ اجر و ثواب تمہارے لیے مقدر ہے۔ تو آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب اجر و ثواب یہیں مل جاتا۔ اس لیے کوئی نا امید نہ ہو، کوئی مایوس نہ ہو۔ آج مایوسی کا دن نہیں ہے، آج امید کا دن ہے۔
آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کا دن ہے، یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، بے حد و حساب ملے گا۔ مانگنے والوں کے مانگنے میں میرے بھائیوں کمی ہو سکتی ہے، دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، جو کچھ بھی مانگا جائے مانگ لیا جائے، تضرع و زاری کے ساتھ مانگا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مانگو تو ڈٹ کے مانگو، الزموا فی الدعاء، یہ نہ کہو کہ اللہ تیرا جی چاہے تو دے دے، نہ جی چاہے تو نہ دے، یہ نہ کہو مجھے تو لینا ہی لینا ہے، مجھے تو لینا ہی لینا ہے، یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر کے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، یہاں بھی عطا کریں گے، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ زبان کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کو کیا پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تواضع کے ساتھ مانگا جائے، عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، تضرع کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر پیار آ جاتا ہے اور اس کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کا دن ہمیں یادگار بنانا ہے۔ ہم سب جتنے بھی یہاں حاضر ہیں اور یہ بات سن رہے ہیں، وہ یہاں سے عزم اور ارادہ کر کے جائیں کہ دین پر 100% ثابت قدم رہیں گے۔ یہ حج گویا کہ ہمارے لیے ایک نئی زندگی کی راہ کھولے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی ایسا حج کرے کہ نہ کوئی بے حیائی کی بات ہو، نہ کوئی گناہ اس میں شامل ہو، وہ ایسے واپس جاتا ہے اپنے گھر جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آیا ہے، معصوم ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بن کر کے یہاں سے جانا ہے، ایک نئی زندگی، ایک نیا جذبہ، ایک نیا حوصلہ، ایک نیا ایمان، ایک نئی ایمانی تازگی یہ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، یہ لے کر کے ہمیں جانا ہے اور پوری امت کے لیے اپنے دل میں فکر رکھنی ہے، ہمدردی رکھنی ہے، خیر خواہی رکھنی ہے، دین کے لیے خدمت کا جذبہ رکھنا ہے اور اللہ کی ناراض کرنے والی باتوں سے ہمیں پوری طرح محفوظ رہنا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مختلف مواقع پر آپ نے امت کو خطاب فرمایا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں میری بات سن لو، ہو سکتا ہے اگلے سال تم مجھے یہاں نہ پاؤ گے۔ گویا آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں اب اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں اور آخری موقع ہے امت کی اتنی بڑی تعداد کے سامنے خطاب کرنے کا۔ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں جمع تھے اور پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تو چلا جاؤں گا اور یہاں جو آیا ہے اسے جانا ہی جانا ہے، نہ کوئی پہلے رہا ہے نہ اب رہے گا، لیکن میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آج کا دن اپنے محاسبے کا دن ہے۔ محض حج کرنا، بار بار یہاں پر آنا کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ حج سے پہلے کا اور حج کے بعد کا ماحول الگ ہونا چاہیے، گھر کا ماحول دینی بنانا چاہیے۔ یہ جذبہ لے کر کے میرے بھائیوں یہاں سے جانا ہے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، سمجھنے والوں کے لیے مختصر بات بھی بہت ہوتی ہے۔ ہم ان اوقات کو ہرگز ضائع نہ کریں، اپنے ایمان میں تازگی لائیں، زندگی کو 100% دین کے رنگ میں رنگنے کا عزم لے کر کے یہاں سے جائیں۔
اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور و مقبول عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کے طفیل میں ہمارا بھی نیک لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ کم سے کم یہاں رہتے ہوئے اسے پڑھیں۔ اسی طرح 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پوری امت پر پیغمبر علیہ السلام کا جو احسان ہے امت مل کر کے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں درود شریف کا نذرانہ یہاں پیش کریں، آپ کے لیے وسیلے اور مقام محمود کی دعا کریں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہوگا۔ پوری امت کے لیے دعا فرمائیں، اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعا فرمائیں، فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیں، ظالموں کے تسلط سے نجات کی دعا فرمائیں۔ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حجاج کی دعاؤں کی برکت سے ان بیچارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائیں اور ان کے احوال کو بدل دیں۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔